الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام، گائے اور اونٹ کی قربانی میں اشتراک کے جواز کا جو فتویٰ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ گائے میں اور اونٹ میں شراکت جائز ہے۔ گائے میں 7 اور اونٹ میں 7 اور بعض روایتوں میں 10 کا بھی ذکر ہے۔ کچھ اہل علم اس چیز کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اونٹ اور گائے میں قربانی کے سلسلے میں شریک ہونے کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق صرف سفر سے ہے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ حضر میں بھی اونٹ اور گائے میں قربانی کرتے وقت کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ کی ایک تحریر میری نگاہوں سے گزری۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس سے مسائل کی وضاحت ہو۔ تو شیخ محترم نے یہاں پر ایک حدیث پیش کی ہے، جو حدیث صحیح مسلم میں کتاب الحج کے تحت ایک باب الاشتراکی فی الہدی و اجزاء البقرہ والبدنہ کل منہما عن 7 کہ باب قربانی میں شراکت جائز ہے، اونٹ اور گائے میں سے ہر ایک 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ صحیح مسلم سمیت ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارقطنی، سنن دارمی، مسند احمد، موطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، سنن کبریٰ، مستدرک حاکم وغیرہ متعدد کتب حدیث میں ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے: حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا مالک وحدثنا یحییٰ بن یحییٰ واللفظ لہ قال قرأت على مالک عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ قال نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنہ عن 7 والبقرۃ عن 7۔ صحیح مسلم سے حدیث روایت کی گئی ہے آپ کے سامنے، جو 1318 نمبر کی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: امام مالک نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہم نے ایک اونٹ 7 کی طرف سے اور ایک گائے 7 کی طرف سے قربانی کی، یعنی ہم نے گویا کہ اونٹ اور گائے میں حصہ لیا اور 7 لوگ شریک ہوئے ایک اونٹ ایک گائے میں۔ ذوالقعدہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کی ادائیگی کرنے سے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قربانی کر کے اور بال مڈا کر حلال ہو گئے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ چونکہ یہ حدیث متعدد کتب احادیث میں آئی ہے، اب ہم یہاں محدثین کے اس حدیث کے تحت کتاب اور باب دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ حدیث جمع کرنے اور اس کا علم رکھنے والوں نے اس سے کیا سمجھا ہے۔ نمبر 1، امام ابو داؤد نے کتاب الاضاحی کے تحت باب باندھا ہے، باب فی البقری والجزور عن کم تجزی، یعنی کتاب قربانی کے احکام و مسائل
باب گائے اور اونٹ کتنے افراد سے کفایت کرتے ہیں۔ نمبر 2، امام نسائی نے کتاب الضحایا کے تحت باب باندھا ہے، باب ما تجزئ عنہ البقرہ فی الضحایا، یعنی قربانی سے متعلق احکام و مسائل۔ قربانی میں گائے کتنے افراد کی طرف سے کفایت کر سکتی ہے۔ نمبر 3، امام ترمذی نے کہا ہے کتاب الاضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی الاشتراک فی الاضحیہ، یعنی کتاب قربانی کے احکام و مسائل، باب قربانی میں اشتراک کا بیان۔ نمبر 4، ابن ماجہ نے کتاب الاضاحی کے تحت باب باندھا ہے، باب عن کم تجزئ البدن والبقرہ، یعنی کتاب قربانی سے متعلق احکام و مسائل، باب اونٹ اور گائے کی قربانی کتنے افراد کی طرف سے کفایت کر سکتی ہے۔ نمبر 5، امام مالک نے کتاب الضحایا کے تحت باب باندھا ہے، باب الشرکہ فی الضحایا وعن کم تذبح البقرہ والبدنہ، یعنی قربانی کی کتاب، قربانی میں اشتراک اور گائے و اونٹ کتنے افراد کی طرف سے کفایت کریں گے، اس کا باب۔ نمبر 6، سنن دارمی میں ہے کتاب الاضاحی، باب البدنۃ عن 7 والبقرہ عن 7، یعنی قربانی کی کتاب، گائے 7 اور اونٹ 7 افراد کی طرف سے ہونے کا باب۔ نمبر 7، امام بہقی نے ذکر کیا ہے کتاب الضحایا، باب الاشتراک فی الحدی والاضحیۃ، یعنی قربانی کی کتاب، حج کی قربانی اور عید کی قربانی میں اشتراک کا باب۔ ہدی کا اطلاق خاص حج کی قربانی پر ہوتا ہے، لیکن اضحیہ بہیمۃ الانعام، یعنی بھیڑ بکری اونٹ گائے میں سے جو جانور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس طرح ہدی اور اضحیہ کے دونوں الفاظ کا استعمال کر کے امام بہقی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے باب سے یہ بات بالکل ہی واضح کر دی کہ جس طرح حج کی قربانی میں اونٹ اور گائے میں 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح عید کی قربانی میں بھی 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض یہ ہے کہ مقیم حضرات بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں اگر الگ الگ گھرانے کے افراد ہوں، کیونکہ اشتراک والی حدیث مسافر کے لیے ہے۔ اس اعتراض کے کئی جوابات ہیں جو شیخ محترم نے دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھنا ہے، وگرنہ کوئی کچھ بھی معنی مراد لے سکتا ہے اور جس طرح چاہے مفہوم کو اپنے مقاصد کی طرف پھیر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے فہم سلف کی روشنی میں اوپر ہم نے جابر بن عبداللہ کی حدیث کا مفہوم یہ جانا کہ گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، خواہ حج کے لیے ذبح کیے جائیں یا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دوران حج حجاج کرام سفر کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ حج سے متعلق سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتبار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ جو کہ مقیم ہوتے ہیں مگر منی، مزدلفہ اور عرفات میں قصر سے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ قربانی کا تعلق سفر سے نہیں ہے، حج و عمرہ اور عید الاضحیٰ سے ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی حدیبیہ والی قربانی یا حاجی کی قربانی کو صرف حج کے ساتھ خاص کرتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل ایام تشریق ذبح، تشریق کے سارے دن ذبح یعنی قربانی کے دن ہیں، اس حدیث سے 4 دن کی قربانی کا استدلال کرنا بھی لغو ٹھہرا دے گا، جبکہ حدیث صحیح ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2476 پر اسے صحیح کہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کل ایام تشریق ذبح یہ بھی جو ہے دراصل حج کے ساتھ خاص ہے، تو پھر تو معاملہ یہ ہو جائے گا کہ گویا قربانی صرف عید والے دن ہی کی جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
گویا ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ حج سے متعلق بعض کام خاص نہیں عام ہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ عمومی الفاظ کے ساتھ بھی بڑے جانور میں اشتراک کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ عن سبعہ والجزور عن سبعہ، صحیح ابی داؤد 2808۔ ترجمہ، گائے 7 افراد کی طرف سے ہے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے ہے، یعنی قربانی کرنے کے لیے ایسا جائز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس فرمان میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو سفر کے دوران، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بالکل عام طور پر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے عام الفاظ مزید واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حج و عمرہ اور عید الاضحیٰ کے دونوں قسم کی قربانی کو شامل ہے۔ اگر اس حدیث سے کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو اس سے زیادہ واضح اور 2 ٹوک حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد کسی کلام کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ امام طبرانی نے معجم اوسط حدیث نمبر 6128 اور معجم کبیر حدیث نمبر 10026 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البقرۃ عن سبعہ والجزور عن سبعہ فی الاضاحی۔ ترجمہ، گائے 7 آدمی کی جانب سے اور اونٹ 7 آدمی کی جانب سے قربانی میں کفایت کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ صحیح الجامع 2890 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں واضح طور پر اضاحی کا لفظ آ گیا، جو کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں بالکل واضح دلیل ہے کہ قربانی چاہے کوئی سفر میں ہو، چاہے کوئی حج میں ہو، یا کوئی شخص جو ہے اپنے وطن میں حضر میں ہو، ہر صورت میں گائے اور اونٹ میں 7 حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کا کوئی جو ہے تعلق اس سے نہیں کہ صرف قربانی میں جب کوئی سفر میں ہے تبھی 7 حصہ لیا جا سکتا ہے۔ حضر میں ہم لوگ قربانی گائے اور اونٹ کی حصے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ بھی یہ باتیں کہتے ہیں وہ صرف اپنی زبان سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا فہم ہے جو ظاہر کر رہے ہیں، اپنی عقل کو دخل دے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے محدثین کثیر تعداد میں ان کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا جو معنی لیا اور جو انہوں نے تبویب کی، اس میں انہوں نے سفر اور حضر دونوں کو الگ نہیں کیا، بلکہ اضحیہ کہہ کے انہوں نے اس سے عید والے دن قربانی کا معنی لیا ہے، اور ہدی کا ذکر کیا ہے جو حج کے لیے ہے، جو حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم کو اور آپ کو چاہیے ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں جو ہر مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں۔ اسلاف سے، محدثین سے، شارحین سے جو باتیں ثابت ہیں ان کو نہیں پڑھتے، کتابیں کھول کے نہیں دیکھتے، اس کے مطابق امت کی اصلاح نہیں چاہتے، بلکہ منمانی اپنی طبیعت کے مطابق جب دیکھو کچھ نہ کچھ مسئلہ پیدا کر کے امت کو اختلاف میں جھونکنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ مولانا مقبول سلفی حفظہ اللہ کا میں مشکور ہوں جنہوں نے انتہائی قیمتی جو ہے تحریر لکھ چھوڑی ہے امت کے لیے تاکہ وہ اس کو پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور میں نے آپ کے سامنے شیخ محترم کی کچھ باتیں پیش کر دی ہیں۔ شیخ محترم نے باتیں اور بھی بہت ساری بیان کی ہیں، لیکن چونکہ مجھے اپنی بات مختصر رکھنی ہے اس لیے اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اختلاف سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔